अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। आज जमात अहमदिया यूके के 32वें सालाना जलसे का बाकायदा आगाज हो रहा है। तिलावत कुरान करीम के लिए मुकर्रम फिरोज आलम साहिब तशरीफ लाएं। بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا
إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ترجمہ اخلاق احمد انجم صاحب. اخلاق انجم. یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک یقیناً آدم کے حال کی طرح ہے. اسے یعنی آدم کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگا. یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن. اب جو شخص تیرے پاس علم الہی کے آ چکنے کے بعد تجھ سے اس کے متعلق بحث کرے تو تو اسے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو. پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کا مستحق نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھیں اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام پیش کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اس قصیدے کا ترجمہ مکرم نصیر احمد صاحب قمر پیش کریں گے. یہ عربی اور فارسی کے تراجم پہلے پیش کرنے کا رواج اس لیے پڑا ہے کہ وہ مضمون تازہ ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو زبان نہیں بھی جانتے وہ کچھ نہ کچھ اس مضمون سے واسطہ رکھتے ہیں اور صرف نظم کی اچھی آواز پر سال نہیں گونجتے بلکہ مضمون ذہن میں ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی قصیدے اور عربی قصیدوں کا اردو ترجمہ پہلے پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری مختلف زبانوں میں بھی ان کے تراجم پیش کیے جائیں گے. نصیر قمر صاحب اس فارسی قصیدے کا ترجمہ جو آپ کے سامنے فارسی زبان میں پیش کیا جانے والا ہے. اسلام کا نہیں ہے، ان کی موجودگی میں پڑا گیا تھا. کس کا ہے؟ یہ مبارک علی سیالکوٹی صاحب کا ہے. اچھا، موجودگی میں پڑا گیا تھا 1897 میں. معاف کرنا، ایک غلطی ہوئی. اکثر حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کے قصائد ہی پیش کیے جاتے ہیں، مگر کیونکہ 1897 کے جلسے میں ابو یوسف محمد مبارک علی صاحب کا ایک فارسی قصیدہ پیش کیا گیا تھا، اس لیے اسی قصیدے سے چند اشعار اب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ابو یوسف محمد مبارک علی صاحب سیالکوٹی کا یہ قصیدہ ہے جو 1897 کے جلسہ سالانہ میں پیش کیا گیا تھا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مدح میں حضرت مبارک علی صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ کے فارسی قصیدہ کے چند اشعار کا اردو ترجمہ پیش ہے. میں نے دنیا کے باغ کو باد بہار کی آمد کا مژدہ پہنچایا، اور میں نے گل بہار کے کھلنے کی نوید بلبل کے کان میں ڈالی. ایک جلوہ آرا ہونے والے کے میں نے دنیا کے باغ کو باد بہار کی آمد کا مژدہ پہنچایا،
اور میں نے گل بہار کے کھلنے کی نوید بلبل کے کان میں ڈالی. ایک جلوہ آرا ہونے والے کے شکر و سپاس کے لیے میں نے ترانہ گایا کہ اس کے نور کے جلوے سے دنیا تجلیوں کا مرغزار بن گئی ہے. اسلام کے باغ کی بہار و نشاط بڑھ گئی ہے. اس صاحب نور کی آمد کے ساتھ اس دنیا کی وسعت میں ایک گلزار کی صورت نمودار ہوئی ہے. وہ مسیحا زندگی بخش ہے. اس نے ایک جہان کو زندہ کر دیا ہے. اس کی زندگی کی روح نے ہر دیندار کی زندگی کو بڑھا دیا ہے. قریب تھا کہ کفر کی باد سموم دنیا کو جلا دیتی، مگر اے نسیم بہار تو بروقت آ پہنچی. یہی وہ امام ہے جو ہم میں سے ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہے، اور یہی وہ امام ہے جس کے ہاتھ پر عدل و انصاف کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. یہی وہ رجل عظیم ہے کہ جو ثریا سے علم کو واپس لایا، اور یہی وہ غلام ہے کہ جس کی تربیت سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہی وہ امام ہے کہ جس کے لیے آسمان نے کسوف و خسوف کے ساتھ گواہی دی، اور یہی وہ امام ہے کہ جس کے لیے زمین نے ضرورت کا اظہار کیا. زمانہ آپ کی تشریف آوری کا منتظر تھا. اس نے آپ کی راہ پر اپنی دونوں آنکھیں گل نرگس کی طرح لگا رکھی تھیں. تمام عالم میں آپ کی دعا کی برکتیں شہرت پا چکی ہیں. آپ ہی کی دعا سے دشمن آگ میں جل گیا ہے. اس گرے پڑے بھولے بھٹکے جہان کو آپ کے نور کی ضرورت ہے. آپ کی امامت نے آنکھوں کا پردہ اٹھا دیا ہے. ہر وہ کمینہ جس نے امام رسول اور شہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے تان و تشریح کا تیر پھینکا، آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے اس کمینے پر یوں جھپٹے کہ پورا تیر اس کے جگر کے پار کر دیا. ہر قسم کی بزرگی اور عزت خدا تعالیٰ ہی کے لیے مسلم ہے کہ جس نے آپ کے محامد کا جھنڈا ملک ملک میں لہرا دیا ہے. اس عزیز و قادر مطلق خدا نے آپ کو اس طرح نوازش بے پایاں سے مالا مال کیا کہ اس نے اہل یقین کو آپ کے حضور حاضر کر دیا. جزاکم اللہ حسن جزاک. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام نسیم احمد صاحب باجوہ پیش کریں گے. نسیم باجوہ. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. ہے آزمانے والے لے یہ نسخہ بھی آزما. ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. ان کے لیے
بس ہے خدا کا یہی نشان، ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان، یعنی وہ فضل اس کے۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، سب دشمنوں کے دیکھ کے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے، میں خاک تھا اسی نے، سریا بنا دیا، میں خاک تھا، میں تھا غریب و
بے کسو گمنام بے ہنر میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر کوئی نہ جانتا تھا لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی میرے وجود کی بھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع خواص ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا ایک مرجع خواص جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما جو خاک میں ملے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسہ سالانہ UK 1897 کے اس افتتاحی اجلاس میں میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 1997 کے اس اجلاس میں 1897 کا وہ جلسہ موضوع تقریر بنایا ہے، یعنی اس جلسے میں کیا کچھ ہوا اور کیا کیا خصوصیات ایسی تھیں جو اس زمانے میں ظہور پذیر ہوئیں اور آج 100 سال کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ UK کے اس 97 کے جلسے میں بھی ان مماثلتوں کا کچھ ذکر چلے گا۔ حیرت انگیز طور پر اس جلسے میں اور اس جلسے میں کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، میں مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ 3 دن کے جلسے کی مماثلت بہرحال اس جلسے اور اس جلسے میں نہیں تھی۔ وہ ایک عجیب جلسہ تھا جو 8 دن تک برابر جاری رہا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہ کبھی ایسا جلسہ پہلے آیا، نہ کبھی ایسا جلسہ بعد میں رونما ہوا، بس یہ تنہا ایک ہی جلسہ تھا جو مسلسل 8 روز جاری رہا۔ اور اس جلسے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تقاریر فرمائی، اور وہ تقاریر جب میں نے دیکھی تو میں حیران ہوا کہ وہ تمام مضامین ان تقاریر میں بیان ہوئے ہیں جو مضامین میں گزشتہ 1 سال سے جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میرا دل اس یقین سے بھر گیا کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمانی تائید تھی جو مجھے ان مضامین کو آپ کے سامنے پیش کرنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس جلسے کی خصوصیات جیسے کہ میں نے بیان کی ہے، اول یہ کہ 8 دن جاری رہا۔ آج بھی 25 دسمبر ہے، یہ جلسہ بھی 25 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور 1 جنوری کو اختتام پذیر ہوا، اور یہ پہلا جلسہ ہے اور آخری جلسہ ہے جس کی تمام رویداد محفوظ کی گئی، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی جلسے کی تمام تر رویداد محفوظ نہیں کی گئی اور شائع کی گئی، اور آج وہ رویداد مکمل طور پر ہمارے سامنے ہے۔ دیگر تقاریر جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تھیں، ان میں ایک مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی تقریر تھی جو قرآنی تحدیوں اور پیشگوئیوں کے فلسفہ اور اعجاز قرآنی پر مشتمل 2 تقاریر تھیں۔ بس اور مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کو اس جلسے میں 2 تقاریر پیش کرنے کا موقع ملا جو تمام تر قرآنی اعجاز سے تعلق میں تھیں۔ دوسری تقریر حضرت حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے آیت استخلاف پر تقریر فرمائی اور اس کی ایک بہت ہی لطیف تشریح پیش فرمائی۔ یہ دونوں تقاریر بھی محفوظ ہیں۔ 1897 میں احمدیت کے لیے برکتوں اور نصرتوں کا سال اور غیروں کے لیے عام الحزن تھا۔ یہ بات آپ کی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ وہ سال تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے پہلوؤں سے عظیم الشان نصرتیں عطا ہوئیں، اور یہ وہ سال ہے جو اس زمانے کی تاریخ میں عام الحزن کہلاتا تھا، کیونکہ طرح طرح کے آسمانی اور زمینی
ایسے عذاب نازل ہوتے رہے اور اس کثرت سے دنیا کو دکھ ملے کہ اس زمانے کے لکھنے والوں نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ سال بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں کی صورت میں ظاہر ہوا، اور بہت کثرت کے ساتھ احمدیت کے حق میں نشانات ظاہر ہوئے۔ 1897 اپنے نو کے لحاظ سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک غموں کا سال کہلاتا ہے۔ قحط، مصائب و شدائد کثرت سے دنیا پہ نازل ہوئے، اور ایسی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی سنت تھی جو جاری ہو رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں دنیا میں ایک نذیر آیا، مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، یہ مگر خدا اسے قبول کرے گا اور زور آور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ یہ الہام تھا جو اس سال بڑی شان اور شوقت کے ساتھ پورا ہو رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے وہ 1897 کا عام الحزن اس سال پاکستان کے لیے عام الحزن بن چکا ہے، اور یہ ایک ایسی مماثلت ہے جو ہماری بنائی ہوئی نہیں بلکہ غیروں نے اسے عام الحزن ہی قرار دیا ہے، یعنی اس پاکستان کے لیے جو احمدیت کو مٹانے کے درپے ہے، اور ہر طرح سے جماعت احمدیہ کے اوپر مظالم توڑے گئے اور جماعت احمدیہ کی ترقی کے راستے روکے گئے۔ ان سب چیزوں میں وہ نامراد رہے۔ جو کچھ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ آج پاکستان میں اخبارات میں یہ سرخیاں چھپ گئی ہیں، آج یہ سال عام الحزن ہے، قتل و غارت، دہشت گردی، اغوا، ڈکیتی، گینگ ریپ، یہ سارے واقعات یہ سال اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور ملک سے امن اٹھ چکا ہے۔ یہ ایک ایسی گواہی ہے جس کے حق میں ایک منہ پھٹ احمدیت کے دشمن مولوی کو بھی یہ کہنے کی توفیق ملی کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں۔ سال 1897 میں پچھلے سالوں کی نسبت جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے کثرت کے ساتھ کتابیں شائع کی گئیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ بہت سی عظیم الشان کتابوں کی تصنیف فرمائی، جن میں سے انجام آتم، حجت اللہ، سراج الدین عیسائی کے 4 سوال، استفتاء، سراج منیر اور کتاب الوریہ مشہور و معروف ہیں۔ اب یہ تعجب ہے کہ ایک سال میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری تمام مصروفیات کے علاوہ ان کتب کی فرصت کیسے ملی؟ بہت ہی عظیم کتابیں ہیں، بہت ہی گہرے مضامین پر مشتمل کتابیں ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مددگار بھی، یعنی ظاہری طور پر تصنیف میں مددگار میسر نہیں تھے جس طرح آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں میسر ہیں۔ وہ تنہا یہ سارے کام خود کیا کرتے تھے، سوائے 1-2 ایسے علماء کے جو خدمت میں حاضر رہ کر کچھ نہ کچھ ثواب حاصل کرتے تھے۔ اسی سال 1897 میں جماعت احمدیہ UK کے لیے بھی اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے بھی تصانیف کے لحاظ سے یہ ایک امتیازی سال ہے۔ اس سال جو کچھ ہوا ہے تحریری طور پر وہ بہت وسیع ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے چند اپنی کتابیں رکھتا ہوں جن کی دوبارہ اشاعت یا جن کا ترجمہ اس سال میں کر کے کثرت سے دنیا میں پھیلایا گیا ہے۔ اس میں سے ایک ایلیمنٹری اسٹڈی آف اسلام ہے، جس کو مطالعہ کے بعد مختلف ممالک سے یہ مطالبہ ہوا کہ اس کا جلد از جلد ہماری زبان میں ترجمہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے والوں کا خیال تھا کہ نام تو ایلیمنٹری اسٹڈی ہے لیکن در حقیقت اس میں اسلام کی عبادات اور اسلام کی مختلف
موضوع پر جو رہنمائی کی گئی ہے ان سب پر روشنی پڑتی ہے اور آسان زبان میں ہے، اس لیے اس کو دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ ناروے کی طرف سے سب سے پہلے یہ تحریک اٹھی تھی اور انہی کی زبان میں اس کا اب ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ القتل باسم الدین، مذہب کے نام پر خون، اس کے متعلق دوبارہ اصرار ہوا کہ اسے عربی میں پھر شائع کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل پھر یہ موضوع دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ چنانچہ القتل باسم الدین کے نام پر اس کا دوسرا ایڈیشن اس سال شائع ہوا، اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز۔ یہ انگریزی میں پہلے طبع ہوئی تھی، مگر مطالبے کی وجہ سے اور ساری دنیا کے مطالبات کی وجہ سے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے، اور اس کے تراجم میں سے رشین ترجمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو ہمارے راویل صاحب نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے مددگار بھی تھے۔ راویل صاحب نے مجھے مل کر کہا کہ اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز USSR کی تمام ریاستوں کے لیے ایک انتہائی اہم کتاب ہے۔ چنانچہ جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے خود راویل صاحب سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جلد از جلد ہماری زبان میں بھی یہ کتاب دی جائے، مگر سر دست رشین میں اس کا ترجمہ مکمل ہوا ہے اور باقی USSR کی زبانوں میں یہ ترجمہ زیر نظر ہے۔ عیسائیت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سال میں خاص توجہ تھی، اور جیسا کہ میں نے آج خطبے میں بیان کیا تھا، جھوٹے خداؤں کا سر توڑنے کے لیے 1897 کا سال ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ اسی سال میں اللہ تعالی نے مجھے کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی لکھنے کی تو پہلے توفیق عطا فرمائی تھی، مگر چونکہ اس کا دوبارہ اشاعت کا مطالبہ تھا، اس لیے انگریزی زبان میں اسی سال یہ دوبارہ شائع کی گئی تھی۔ اس سال میں جہاں روحانی طور پر انسانوں کی صحت کی خدمت کی توفیق ملی، وہاں بدنی طور پر بھی ان کی صحت کی خدمت کی توفیق ملی، اور ہومیوپیتھک جلد اول کا نظر ثانی شدہ نسخہ جو جلسے کے اختتام سے پہلے احباب کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہوگا، وہ لکھنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا کے بعض چوٹی کے ہومیوپیتھس نے مجھے لکھ کر یہ کہا ہے کہ جس رنگ میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس سے پہلے ہومیوپیتھی پر یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی، ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور پاکستان کے جو ہومیوپیتھک کے بعض علاقے کے صدر ہیں، غالباً سارے پاکستان کے بھی ہیں، ان کا مجھے خط ملا اور انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جس رنگ میں آج آپ ہومیوپیتھک سے ہمیں مستفیض کر رہے ہیں، جو پاکستان کی کونسل کے صدر ہیں، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ سے بیان کر سکوں، مگر میرے سارے ساتھی آپ کے خطبات سے جو ہومیوپیتھک میں مشتمل ہیں، یعنی ان کی مراد تقریریں تھیں، ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم کئی دفعہ اکٹھے بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے سامنے مل کر ان باتوں کو سنتے ہیں اور آپس میں یہ کلام کرتے ہیں۔ بہت کتابیں پڑھی مگر یہ باتیں پہلے نظر نہ آئیں۔ جو باتیں ان کو پہلے نظر نہ آئیں وہ دراصل مذہب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ میں نے ہومیوپیتھی کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایسے قطعی شواہد پیش کیے ہیں کہ اگر ہومیوپیتھک میں کوئی جان ہے تو لازماً ہمارا ایک خدا ہے، اور خدا کے وجود کے سوا ہومیوپیتھک کا کوئی وجود ممکن نہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں غیروں کی گواہی بتا رہا ہوں کہ ان کے مطالبے کے پیش نظر اس کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک عمدہ کتابی صورت میں ڈالا گیا ہے، اور امید ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب ان کے لیے ایک خاندانی ڈاکٹر کی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ لندن میں تو میرا یہی تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے ان میں سے اکثر خاندانوں کو کبھی ہسپتالوں میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کسی ڈاکٹر کو گھر بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بس اگر عالم احمدیت میں
یہ سب کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ انڈونیشیا میں یہ کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے، اور انڈونیشین وفد نے مجھے بتایا کہ بہت سی ایسی لا علاج بیماریاں تھیں جن کے متعلق ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مگر ہومیوپیتھک لیکچر سن کے جو شاگرد تیار ہوئے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ خدا کے فضل کے ساتھ ان بیماریوں کا علاج مؤثر طور پر کر سکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب کثرت سے انڈونیشیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ افریقی ممالک میں سے گھانا کو توفیق ملی ہے کہ انہوں نے اس میں بڑے نمایاں قدم آگے بڑھائے ہیں، مگر باقی ممالک کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ذریعہ ہمارے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی بدن کی صحت تو ہوگی، روح کی صحت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ہمیں حاصل ہوگی۔ ایک کتاب جو بڑی دیر سے جس کا میں تذکرہ بڑی دیر سے کرتا چلا آ رہا ہوں، ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، یہ وہ کتاب ہے جو اب خدا کے فضل سے مکمل طور پر دہرانے کے بعد میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یعنی میرے ہاتھ سے ان معنوں میں نکل چکی ہے کہ اب پریس والے اس کی آخری تیاری بھی کر رہے ہیں، اور ایک ٹیم جو میں نے اس فرض کے لیے بنائی تھی، مولوی جلال الدین مولوی کیا نام ہے ان کا، منیر الدین صاحب شامس، حضرت مولوی جلال الدین صاحب کے صاحبزادے، ان کو ان باتوں کو بہت ملکہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک انگلستان کی تعلیم یافتہ بچی فریدہ جو علمی لحاظ سے کافی ٹھوس مقام رکھتی ہے، اور ایک بچی فرینہ جو ڈاکٹر چودھری اعجاز احمد صاحب کی بیٹی ہے، یہ تین کی ٹیم ہے جو اس کے آخری نوک پلک درست کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اپنی طرف سے ہرگز کسی مضمون کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ کوما بھی ٹھیک کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کر لگاتے ہیں۔ اس لیے ان کا عمل دخل آخری نوک پلک درست کرنے تک ہے، مگر وہ بہت اہم ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو میں نے دوبارہ نہیں دیکھی تھیں، ان کی توجہ دلانے پر مجھے اس کی توجہ مبذول ہوئی۔ یہ کتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب پریس کے لیے تیار پڑی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ جلد از جلد پریس کی طرف سے شائع کی جائے گی۔ سر دست اس میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بعض اقتباسات جو جن کتابوں سے لیے گئے تھے ان کے مصنفین سے ان کی اجازت لینے کی ضرورت تھی، بس اب یہ مراحل اجازت کے مراحل ہیں۔ جب تک کسی کتاب کے مصنف سے اجازت نہ لی جائے اس کا اقتباس پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بس امید ہے کہ اگلے ایک ماہ کے اندر یہ سب اجازتیں حاصل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ابھی آپ کو کتاب مل جائے گی۔ ایبسولوٹ جسٹس کا پہلا حصہ گزشتہ سال پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک میری جلسہ سالانہ کی تقریر تھی جس کے 2 یا 3 جلسوں کی کارروائی کا خلاصہ تو نہیں، مگر ان کی کارروائی کو اکثر نو تحریر صورت میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کا دوسرا حصہ تیار ہے، اور یہ بھی اس سال کے اختتام تک تباہ ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس سال مجھے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے تحریری اور تصنیفی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اشتہارات کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ رقیم پریس اسلام آباد نے بھی بہت عظیم الشان خدمات سر انجام دیے ہیں۔ جو کتب رقیم پریس کی طرف سے اور افریقن ممالک کے احمدی پریس کی طرف سے اس سال شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد 9,70,500 ہے۔ جہاں تک سال 1897 کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں آنے والے خطوط کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطوط پہلے سے بہت بڑھ گئے، گویا کہ سال بھر میں 12,000 خطوط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھے گئے اور آپ نے ان کے جواب دیے۔
12,000 خطوط اس زمانے میں آج کے 2 لاکھ خطوط سے بھی زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ یہ سارے خطوط خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھتے تھے اور ان کا جواب یا لکھتے تھے یا لکھاتے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ آپ کو کیسے اتنی توفیق ملی۔ اب اس سال 1997 میں اگرچہ 2 لاکھ خطوط ہیں جو ہمارے مرکزی دفتر کو ملے ہیں، مجھے اور ہمارے مرکزی دفاتر کو میری وساطت سے ملتے ہیں، مگر میرے نزدیک ان 12,000 خطوط کی قیمت ان 2 لاکھ سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہاں کثرت سے ایک ٹیم ہے جو خواتین پر بھی مشتمل ہے، مردوں پر بھی، اور بعض بچے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، اور طوعی طور پر یہ خدمت سر انجام دے کر مجھے یہ موقع بہم پہنچا رہے ہیں کہ ایک سال میں تقریباً 2 لاکھ خطوط کو وصول کروں اور ان کے جواب دوں۔ لیکن اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا اکیلے کا یہ کام تھا، ساری تصانیف ایک طرف، ساری دنیا کے کام ایک طرف، اور پھر ان خطوط کی طرف توجہ۔ سال 1897 میں مہمانوں کی بھی کثرت رہی اور یہ تعداد سال بھر میں 1,500 سے کسی صورت کم نہ تھی۔ اس زمانے میں 1,500 مہمانوں کو سنبھالنا ایک بڑا کام تھا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر مہمانوں کی طرف خود توجہ دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات اپنے گھر سے کھانا پکوا کے لاتے تھے، بسا اوقات خود دودھ لے کر باہر مہمانوں کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے، بسا اوقات سردی زیادہ ہو تو اپنا لباس، اپنا اوڑھنا یعنی کوٹ اتار کے وہ بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ کوٹ کی نوبت اس لیے آتی تھی کہ اس سے پہلے گھر کے تمام بستر مہمانوں کے لیے جا چکے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 12,000 مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا، جس میں اول ذمہ داری خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تھی، ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب تو سارا ہندوستان اس مدد میں ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس گھر کے سپرد جو ذمہ داری کی جائے وہ شوق سے آمنا و صدقنا کہتے کہتے آگے بڑھتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں کچھ خدمت کی توفیق ملی۔ ستانوے کے سال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 2 اہم سفر کرنے پڑے، اور 97 کے سال میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے بھی بہت کثرت سے سفر کرنے کی توفیق ملی ہے۔ 1897 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا جلسہ ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب پر ہوا، دوسرا جلسہ محمود کی آمین پر مشتمل تھا، اور تیسرا وہ آخری جلسہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جلسے ہوئے مختلف ممالک میں، جن میں بعض دفعہ MTA کے ذریعے میں شامل ہوا ہوں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، مگر یہ میرے نزدیک 1897 کی برکتیں ہی ہیں جو 1997 میں دہرائی جا رہی ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ اٹھائے ہوئے چند قدم سینکڑوں میل تک کا کہ سفر کا متبادل بن سکتے ہیں، اور آنے والے بڑھتے ہوئے سفر انہی چند قدموں کا آگے بڑھنے کا مضمون ہی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ وقت ان قدموں کا رستہ روک دیتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے ہاں روکے ہوئے وقت کی کوئی قیمت نہیں، وہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بس وہ سفر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1897 میں اختیار فرمایا، آج وہی سفر ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی بڑی مسافتیں لے کے آیا ہے اور تمام عالم پر محیط ہو چکا ہے۔ یہ تو مختصر کارروائی کا خلاصہ تھا جو 1897 میں ہوئی۔ اب میں ایک اہم بنیادی مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ 1897 کا وہ سال ہے جو مباہلہ کے لیے ایک غیر معمولی شہرت اختیار کر گیا، اور ہمارا یہ سال بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے مباہلے کی وجہ سے ایک بہت بڑی شہرت اختیار کر گیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مباہلہ
جو لیک رام پشاوری کے ساتھ ہوا تھا اور اس کی ہلاکت پر ہی منتج نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد پیدر پہ نشانات کی صورت میں ظاہر ہوا، آج میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ 1897 کا سال ہے جس میں قطعی طور پر آخری صورت میں حکومت اور عدالتوں کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ہلاکت میں کوئی بھی دخل نہیں، کوئی عمل نہیں، حالانکہ تمام ہندوستان کے آریہ اور ان کی پشت پناہی میں دوسرے ہندو بھی اس بات پر مصر تھے کہ جیسے بھی بن سکے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس میں ملوث کیا جائے، اور 1897 ہی میں اب آخری صورت میں وہ رپورٹ حکومت کی طرف سے شائع ہوئی ہے جس میں مجھے ضیاء الحق کے جہاز کے پھٹنے سے بری ذمہ قرار دیا گیا، یعنی ان تمام رستوں کی پیروی کے باوجود جو غیروں نے پیش کیے کہ ان رستوں کو تلاش کرو وہاں مرزا طاہر احمد ملوث دکھائی دے گا، ان رستوں کو تلاش کرو وہاں ملوث دکھائی دے گا، ساری کوششوں کے بعد آخر حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا اور یہ کاغذ، یہ اب بیان شائع ہو چکا ہے اس عدالت کا جو اس پر قائم کی گئی تھی۔ اس حادثے کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آئی، ہر طرح کوشش کر کے دیکھ لی گئی، اس کا کسی انسانی سازش کے ساتھ کوئی بھی تعلق ثابت نہیں ہوا، اور ہوا کیوں خود یہ بھی ایک مہمہ ہے جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکی، اس لیے اس دفتر کو بند کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح لیک رام کا دفتر بند ہوا تھا، تمام کوششوں کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملوث نہیں کیا جا سکا، آپ کی برات فرمائی گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ برات تو ہے مگر یہ کیا واقعہ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ممکن تھا، ہمیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بس دیکھیں اسی سال میں یہ دونوں مہمیں اسی طرح مہمیں بنے رہے جن کو خدا کی تقدیر ہی سمجھ سکتی ہے اور کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ ان کو حل کر سکے۔ اچھا، کافی مضمون پڑا ہوا ہے، ذرا ٹھہرنے آ رہا ہوں۔ عام طور پہ جو افتتاحی تقریر ہوا کرتی ہے 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، مختصر باتیں، نصیحتیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس یہاں تک چلتی ہے، مگر اس دفعہ لیک رام کے سال ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑے گا، ممکن ہے 1.5-2 گھنٹے تک یہ تقریب چلے۔ لیک رام کا جو تعارف ہے خلاصتاً 1859 میں سید پور ضلع جہلم میں پیدا ہوا، ضلع جہلم سے معذرت کے ساتھ۔ 1881 میں پشاور میں آریہ سماج قائم کی، اہل پشاور سے معذرت کے ساتھ۔ معذرت اس لیے کہ یہ شخص اتنا منہ پھٹ تھا اور اس قدر دیدہ دلیر تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی دشمن نے اتنی خبیثانہ زبان استعمال نہیں کی جتنا یہ شخص کرتا رہا، اور مسلسل آخر وقت تک اسی پر قائم رہا۔ بس چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جہلم میں پیدا ہوا اور پشاور میں اس نے اپنی شرارتوں کی بنا ڈالی، اس لیے میں ان دونوں یعنی جہلم اور پشاور کے باشندوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات پیش کرتا ہوں۔ 1884 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ شائع فرمائی، تو آپ کے 1884 میں ابھی جماعت کی بنا نہیں ڈالی گئی تھی، آپ کے جواب میں اس نے تکذیب براہین احمدیہ حصہ اول اور دوم شائع کیے۔ یہ کتاب جو ہے مغلظات کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیک رام سے صرف یہ جھگڑا تھا، تم ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ کو گالیاں میری مت کر دو۔ بس موعود علیہ السلام بھی کہتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ مجھے تم سے کوئی جھگڑا نہیں، میرے آقا اور مولا کو کچھ نہ کہو، تو اسی پر بس ہے، میرا تمہارے ساتھ مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس ضد پر قائم رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1886 میں
وہ معرکۃ العراء کتاب تصنیف فرمائی جو سرمہ چشم آریہ کے نام سے معروف ہے، اور اس کتاب میں آپ نے پہلی بار آریوں کو دعوت مباہلہ دی 86 میں، اور آپ کے الفاظ یہ ہیں: بعد حمد و صلات میں عبداللہ الاحد الصمد احمد والمرزا غلام مرتضی مرحوم، جو مؤلف کتاب برہین احمدیہ ہوں، حضرت خداوند کریم جل شانہ و عز اسمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اکثر حصہ اپنی عمر عزیز کا تحقیق دین میں خرچ کر کے ثابت کر لیا ہے کہ دنیا میں سچا اور من جانب اللہ مذہب دین اسلام ہے، اور حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول اور افضل الرسل ہے، اور قرآن شریف اللہ جل شانہ کا پاک و کامل کلام ہے جو تمام پاک صداقتوں اور سچائیوں پر مشتمل ہے، اور جو کچھ اس کلام میں مقدس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وجوب ذاتی اور قدامت ہستی اور قدرت کاملہ اور اپنے دوسرے جمیع صفات میں واحد لا شریک ہے، اور سب مخلوقات کا خالق اور سب ارواح اور اجسام کا پیدا کنندہ ہے، اور صادق اور وفادار ایمانداروں کو ہمیشہ کے لیے نجات دے گا، وہ رحمان اور رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسا ہی دوسری صفات الہیہ و دیگر تعلیمات جو قرآن شریف میں لکھی ہیں یہ سب صحیح اور درست ہیں۔ میں دلی یقین سے ان سب امور کو سچ جانتا ہوں اور دل و جان سے ان پر یقین رکھتا ہوں، اور اگرچہ ان کی سچائی پر صدہا عقلی دلائل جو قطعی اور یقینی ہیں اللہ جل شانہ نے مجھ کو عطا کی ہیں، لیکن ایک اور فضل اس کا مجھ پر یہ بھی ہوا ہے کہ اس نے براہ راست مجھ کو اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے دوہرا ثبوت ان سچائیوں کا مجھے دے دیا ہے۔ اب میری یہ حالت ہے کہ جیسا ایک شیشہ عطر خالص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیہ کا مجموعہ ہے، اور فی الحقیقت خدا تعالیٰ سب موجودات کا موجد اور تمام ارواح اور اجسام کا پیدا کنندہ اور ہر قسم کی خیر اور نیکی اور فیض کا مبدا ہے، اور اس کا پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا، صادق، کامل نبی ہے جس کی پیروی پر فلاح آخرت موقوف ہے۔ لیکن میرا فلاں مخالف، اس جگہ آپ نے نام نہیں لکھا لیکن یہ اعلان کیا کہ جو بھی مخالف ہے سامنے آئے، میرا فلاں مخالف جو اس وقت میرے مقابلے کے لیے حاضر ہے، آپ نے نام سے پہلے اجازت طلب کی تھی اور پیش نظر لکھ رام ہی تھا، مگر اس زمانے میں کچھ قانونی تقاضے ایسے تھے جن کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی شخص کی خواہش کے اور اس کے اقرار کے جو شائع ہو چکا ہو اس کے خلاف کوئی پیشگوئی جو اس کی ہلاکت پر منتج ہو شائع نہیں فرما سکتے تھے۔ بس آپ نے یہاں نام نہیں لکھا لیکن یہ فرمایا اس وقت میرے مقابلہ کے لیے حاضر ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، لکھ رام سے جھگڑے کی بنا یہ تھی، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، جعل سازی سے قرآن شریف کو بنا لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ارواح اور اجسام کا پیدا کنندہ نہیں، اور کسی پرستار اور سچے ایماندار کو نجات ابدی کبھی نہیں ملے گی۔ پھر فرماتے ہیں نہ اس کا دل نور، کوئی قطعی دلیل اس کے ہاتھ میں نہیں، نہ اس کا دل نور یقین سے بھرا ہوا ہے، بلکہ سراسر ضد اور طرفداری اور نا خدا ترسی سے ایسی باتیں بناتا ہے جن پر اس کا دل قائم نہیں۔ اس پر تو اے قادر کبیر 1 سال تک کوئی اپنا عذاب نازل کر اور اس کی پردہ دری کر، جو شخص حق پر ہے اس کی مدد فرما، اور لعنت سے بھرے ہوئے دکھ کی مار ایسے شخص کو پہنچا کہ جو دانستہ سچائی سے دور اور راستے کے دشمن ہے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ اس دعوت مباہلہ کے ساتھ ہی کتاب سرمہ چشم آریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
مضمون مباہلہ کا نمونہ پیش کیا اور خاص طور پر آریہ مخالفین کو اس طرح متوجہ فرمایا۔ اس کے شائع ہونے پر آریہ مذہب کی طرف سے ایک جوابی کارروائی کی گئی اور مضمون مباہلہ کا جواب ان لفظوں میں دیا گیا: میں فلاں ابن فلاں قسم کھا کر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سرمہ چشم آریہ کو پڑھ لیا اور اس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا۔ میرے دل پر ان دلیلوں نے کچھ اثر نہیں کیا اور نہ میں ان کو سچ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے پرمیشر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ ویدوں میں لکھا ہے، میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے روح اور جیو کا کوئی رب یعنی پیدا کنندہ نہیں۔ ایسے ہی میرا جسمی مادہ بھی پیدا کرنے والے سے کلی بے نیاز ہے۔ میں پرمیشر کی طرح خود بخود ہوں اور واجب الوجود اور قدیم اور انادی ہوں۔ میری روح اور میرا جسمی مادہ کسی دوسرے کے سہارے سے نہیں، بلکہ قدیم سے یہ دونوں ٹکڑے میرے وجود کے قائم بالذات ہیں۔ ایسا ہی وید کی اس تعلیم پر بھی میرا کامل یقین ہے کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں مل سکتی اور ہمیشہ عزت کے بعد ذلت کا دورہ لگا ہوا ہے۔ میں وید کی ان سب تعلیموں کو دلی یقین سے مانتا ہوں کہ پرمیشر ایک ذرہ کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور نہ بغیر عمل کسی عامل کے ایک ذرہ کسی پر رحمت کر سکتا ہے۔ بغیر ہزاروں جونوں میں ڈالنے کے ایک ذرہ گناہ توبہ یا استغفار سچی پرستش اور محبت سے بھر سکتا ہے۔ میں وید کی روح سے اس پر یقین رکھتا ہوں کہ چاروں وید ضرور ایشور کا کلام ہے جو ہمیشہ اور قدیم سے ہر ہی دنیا میں ہمارے ہی آریہ دیش میں 4 رشیوں پر جو اگنی وایو وغیرہ ہیں اترتا رہا ہے، کبھی اس سے باہر نہیں اترا اور نہ کبھی ہماری زبان سنسکرت کے سوا کسی دوسری زبان میں آیا، اور ہمارے دیش سے باہر جو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، یعنی آریہ ورت کے دیش ہندوستان سے باہر جو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور کئی کتابیں لائے ہیں، میں دلی یقین سے ان سب کو جال ساز اور ان کی کتابوں کو جعلی تحریر کرتا ہوں۔ تمام دنیا کے مذاہب کا بطلان کر دیا اور یقین رکھتا ہوں کہ غیر ملکوں میں سب جھوٹے آتے رہے ہیں، کبھی ایک ملم بھی سچا نہیں آیا۔ یعنی ہندوستان کے سوا ساری دنیا میں ہمیشہ سے جو خدا کے برگزیدہ ظاہر ہوتے رہے ہیں، وہ تمام تر ایک ان میں سے جھوٹا اور مفتری تھا اور کسی پر خدا کا کوئی کلام نازل نہیں ہوا۔ یہ سچائی ہمارے آریہ دیش ہی کی خاص رہی ہے اور اسی سے پرمیشر کا دائمی تعلق و پابند رہا اور ہمیشہ آئندہ بھی اسی سے رہے گا۔ ایسا ہی میں قرآن اور اس کے اصولوں اور تعلیموں کو، جو وید کے اصولوں اور تعلیموں سے برخلاف ہے، جھوٹ اور جال جانتا ہوں، لیکن میرا فریق مخالف جو مؤلف رسالہ سرمہ چشم آریہ ہے، وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے۔ آج جو پاکستان میں یہ منحوس کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے الگ کریں، اس زمانے میں ایک ہی قرآن کا علمبردار تھا جس نے آریوں سے ٹکر لی اور آریوں نے تسلیم کیا یہ ہمارا مخالف قرآن کو سچا الہی کلام جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مؤلف چشم آریہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور اس کی سب تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ جو آج کے مولویوں کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ اس زمانے کے آریوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اور وید اور اس کے ان اصولوں اور دوسری تعلیموں کو جو قرآن کے مخالف ہے سراسر غلط اور جھوٹ خیال کرتا ہے۔ سو اب اے ایشور، تو ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر، اور جس فریق کے اصول اور اعتقاد جھوٹے اور ناپاک ہیں، جن کو وہ کسی ناپاک کتاب کی روح سے مانتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کر، اور ہم دونوں میں سے وہ شخص جو تیری نظر میں کاذب اور دروغ گو ہے اور اس کے عقائد اور اصول تیری توہین اور حد کے عزت کا موجب ہے اور دانستہ ان کا پابند ہو رہا ہے،
اس کو اے ایشر ایسے دکھ کی مار پہنچا اور ایسی لعنت سے بھری ہی اس کی رسوائی کر کہ 1 سال کے عرصے تک وہ لعنت کا اثر جو عذاب معلم ہے ظاہر اس کو پہنچ جائے۔ اے ایشر تو ایسا ہی کر کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور عزت نہیں پاتا۔ یہ مخالفین کی جو یاوہ گوئی تھی اس کا خلاصہ میں نے خود تیار کیا ہے۔ میں ایک بھی ایسی بات نہیں جو انہوں نے نہ کہی ہو، لیکن یاوہ گوئی کی جو نحوستیں تھیں، جو ایسا گندا کلام تھا جو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، مگر بین ہی یہی آریوں کی تحریروں کا خلاصہ تھا جو حضرت اصغر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قدر تفصیل سے درج فرمایا، اور میں نے اس کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد پنڈت لیکھ رام نے 1886 میں ہی کتاب سرمہ چشم آریہ کے جواب میں نسخہ خبط احمدیہ کے نام سے کتاب شائع کی۔ نسخہ خبط احمدیہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ پاگل پن کے ثبوت کا ایک نسخہ، اور آریوں کی طرف سے حضرت مسیح موعود کی دعوت مبالغہ کے جواب میں اپنی طرف سے حضور کو خود ایک مباہلے کا چیلنج دیا۔ اس کا مضمون مباہلہ شاید سارا نہ بھی پڑھ سکوں، مگر اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے، میں نیاز التیام لیکھ رام بلد پنڈت تارا سنگھ صاحب شرما، مصنف تکذیب ابراہیم احمدیہ و رسالہ حاضہ اقرار صحیح بدرستی ہوش و حواس کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سرمہ چشم آریہ کو پڑھ لیا، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا، بلکہ ان کے بطلان کو بروئے سب دھرم رسالہ حاضہ میں شائع کیا۔ میرے دل میں مرزا جی کی دلیلوں نے کچھ بھی اثر نہیں کیا، اور نہ وہ راستے کے متعلق ہیں۔ میں اپنے جگت پتا پرمیشور کو ساکھی جان کر اقرار کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہر چہار وید مقدس میں ارشاد ہدایت بنیاد ہے، اس پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میری روح اور تمام ارواح کو کبھی نیستی یعنی قطعی ناش نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وید کی تعلیم سے متعلق جو کچھ سمجھا اس کو پیش کرتا ہے۔ آخر پر وہ یہ لکھتا ہے، اے پرمیشور، ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر، کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پا سکتا۔ یہ اس کی تحریر حضرت مسیح موعود تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن میں درج فرمائی۔ اس کے بعد جو 20 فروری 1886 آیا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اندر من مراد آبادی اور لیکھ رام پشاوری کو اس بات کی دعوت دی۔ 1886 کو یاد رکھیں، ان کو دعوت دی۔ اندر من نے تو اعراض کیا اور اس دعوت کا جواب نہیں دیا، اور کچھ عرصے کے اندر خود اپنی موت مر گیا، لیکن لیکھ رام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روانہ کیا، اور یہ پیشگوئی اس نے کی اور لکھا کہ جو چاہو شائع کر دو، میرا نام لکھو، مبالغہ لکھو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تحریر بڑی گندی ہے، اسے آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکھ رام کی طرف سے یہ تحریر ملنے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اس کی نسبت توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا، اجلن جسد لہو خوار لہو نسب و عذاب، یعنی یہ شخص ایک بے جان گوسالہ ہے، یعنی بچڑا ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے، اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا عذاب مقدر ہے جو اس کو مل کر رہے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1893 کو ایک اشتہار شائع فرمایا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 روز دوشنبہ ہے،
اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی۔ تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، 6 برس کے عرصے تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت ہے اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، تو میں سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے۔ اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس سے کیا لکھوں، واضح رہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبیاں کی ہیں جن کے تصور سے بھی بدن کامتا ہے۔ اس کی کتابیں عجیب طور کی تحقیر اور توہین اور دشنامدہی سے بھری ہوئی ہیں۔ کون مسلمان ہے جو ان کتابوں کو سنے اور اس کا دل جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو؟ بئی ہمہ شوخی و خیرگی یہ شخص سخت جاہل ہے، عربی سے ذرہ مس نہیں بلکہ دقیق اردو لکھنے کا بھی مادہ نہیں۔ یہ پیشگوئی اتفاقی نہیں بلکہ اس عاجز نے خاص اس مطلب کے لیے دعا کی جس کا یہ جواب ملا، اور یہ پیشگوئی مسلمانوں کے لیے بھی نشان ہے۔ کاش وہ حقیقت کو سمجھتے اور ان کے دل نرم ہوتے۔ اب میں اس خدا عز و جل کے نام پر ختم کرتا ہوں جس کے نام سے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء۔ خاک صاحب مرزا غلام احمد قادیان 20 فروری۔ پھر آپ نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا، الا اے دشمن نادان و بیرا بے ترس از تیغ بران محمد، الا اے منکر از شان محمد، ہم از نور نمایان محمد، کرامت گرچہ بے نام و نشان است، بیا بنگر ز غلمان محمد۔ 2 اپریل 1893 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع کیا، لیکھ رام کی نسبت ایک اور خبر۔ پھر 2 اپریل 1893 کو حضور نے یہ اسی خبر کا ہے جس میں رویا میں اس شخص کے دکھائے جانے کا ذکر ہے جو لیکھ رام کی سزا دہی کے لیے مأمور کیا گیا۔ لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ آپ فرماتے ہیں، آج 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل، محیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، کوئی انسان نہیں، ملائک شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ شداد ہے لفظ یا شداد و غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا، لیکھ رام کہاں ہے؟ اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور اس کے دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مأمور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ دوسرا شخص کون ہے۔ ہاں، یہ یقینی طور پر یاد رہا کہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بہت سا مواد کچھ اکٹھا زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔
میرا خیال ہے میں نے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ چھوڑ دیا جائے، مگر جنہوں نے مرتب کیا وہ میری بات نہیں سمجھے۔ اب میں اگر ضرورت پڑی تو اس میں سے کچھ مواد شاید دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں، مگر یہ ایک لمبا سلسلہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احرامات کا جاری رہا۔ اس میں خاص بات یہ قابل توجہ ہے کہ 1886 میں آپ نے پہلی بار یہ پیشگوئی کی، اور 1900 لیکھ رام نے کب قبول کی ہے؟ 1890 میں، 93 میں۔ یہ اعداد و شمار کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں ایک اہم بات، اس کے لیے مجھے سن کی ضرورت ہے۔ جی دیکھ رہا ہم نے جو قبول کی وہ 97 میں نہیں کی، 4 سال پہلے کی تھی یا 3 سال پہلے کی تھی، 94 میں۔ 1893 یا 94 کی بات ہے کہ لیکھ رام نے کلیتاً اس مباہلے کو قبول کر لیا اور اس کے مقابل پر ایک پیشگوئی شائع کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 سال کا عرصہ کیوں بتایا، حالانکہ اس سے کم بھی ہو سکتا تھا۔ پہلے شروع میں آپ نے 1 سال کا اظہار کیا تھا، مگر جو خدا تعالیٰ نے آپ کو خبر دی وہ 6 سال کی خبر تھی۔ اس کی وجہ لیکھ رام کی جوابی کارروائی پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکھ رام نے 1893 میں جو جوابی مباہلہ شائع کیا اس میں اس نے یہ لکھا کہ 3 سال کے اندر، یہ میری پیشگوئی ہے، قادیان سے مرزا کا وجود، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ جس بچے کی یہ خوشخبریاں دے رہا ہے وہ پیدائشی پاگل ہوگا اور کچھ دن رہے گا اور مر جائے گا، اور اس کو ہرگز وہ سعادت نصیب نہیں ہوگی جو یہ مسلم موعود کے نام پر اس کے متعلق بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا 3 سال کے اندر تم دیکھنا میری پیشگوئی کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کا وطن ایسا اجاڑ دیا جائے گا کہ قادیان میں جب تم پوچھو گے کہ مرزا غلام احمد کون تھا تو کوئی بتانے والا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ہوا کرتا تھا جس کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا گیا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس کی 3 سال چاہتی تھی، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 سال کا عرصہ بتایا، اور 3 سال ختم ہوتے ہی 4تھے سال میں لیکھ رام کو پکڑ لیا۔ یعنی اس کی ذلت اور مار کی یہ سب سے ذلت اور مار کا ایک بڑا نشان جو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کی تمام پیشگوئیاں جھوٹی نکلی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو اس 3 سال کے عرصے میں ترقی پر ترقی ملتی رہی، اور بڑی حسرت کے ساتھ اس نے اپنی پیشگوئیوں کو جھوٹا اور جعلی اور مصنوعی ثابت ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ بس بعض لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ 6 سال کا عرصہ تو لمبا عرصہ ہے، یہ لمبا عرصہ نہیں، اس عرصے میں لیکھ رام کی پیشگوئی کا جھوٹا ہونا شامل کر دیا گیا تھا۔ بس جب اس نے اپنی پیشگوئی کو ناکام اور نامراد ہوتے دیکھ لیا، پھر 97 میں اس کی پکڑ کا سال آیا ہے۔ یہ کیسے واقعہ ہوا اس کی تفصیل میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکھ رام کی عبرتناک موت کے متعلق جو پیشگوئی 93 سے کر رکھی تھی اس کی 6 سالہ میعاد مقرر تھی جو اب اختتام کو پہنچ رہی تھی، اور مارچ کے مہینے میں عید الفطر کا دن بھی آ رہا تھا جو اس واقعہ کی معین علامت بتائی گئی تھی۔ 5 مارچ کو عید الفطر کا دن تھا۔
جو بظاہر سکون سے گزرا، لیکن اگلے دن 7 بجے شام لیکھ رام مکان کی بالائی منزل پر بیٹھے سوامی دیانند کی سوانح عمری لکھ رہے تھے۔ 97 کا سال جو شروع ہوا ہے، اس وقت تک لیکھ رام کی ناکامی تو ثابت ہو گئی، مگر لیکھ رام کو کیسے قتل کیا گیا اور وہ قاتل کہاں گیا، یہ سارا واقعہ جو مخالف لکھنے والوں کو بھی تسلیم ہے کہ اسی طرح ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 مارچ کو جو عید الفطر کا دن تھا، اور یاد رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی میں یہ الفاظ تھے، وقت العید عید اقرب، ستارف یوم العید والعید اقرب، کہ تو اس بات کو عید کے دن دیکھے گا، اور والعید اقرب، اور عید قریب ترین ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ عید اس دن سے ملی ہوئی ہوگی جس دن یہ واقعہ ہوگا۔ گویا معین طور پر اس دن کی بھی خبر دے دی جس دن یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ 1897 میں جو عید آئی وہ جمعے کے دن تھی، اور اس کے ساتھ ہفتے کا دن تھا جو مہلک تھا۔ ستارف یوم العید والعید اقرب، تو اس عید کو پہچان لے گا کیونکہ اس واقعہ کے دن وہ عید قریب ترین ہوگی جو ہفتے کا دن بنتا ہے۔ ہفتے کے دن جو واقعات رونما ہوئے وہ یہ تھے کہ لیکھ رام اپنے مکان کی بالائی منزل پر بیٹھا ہوا سوامی دیانند کی سوانح عمری لکھ رہا تھا، اور اس کے پاس ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے لیکھ رام کو یہ بیان دیا تھا کہ میں پہلے ہندو ہوا کرتا تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اور پھر مسلمان سے دوبارہ میں آپ کے ہاتھ پر ہندو ہوتا ہوں۔ یہ شخص کبھی کبھی لیکھ رام کو آ کر ملا کرتا تھا، اور اس دن وہ آیا اور اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا اور لیکھ رام کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے اس کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور یہ سوامی دیانند کی تاریخ لکھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس صحن کے پرلی طرف دروازے بند تھے جن میں اس کی بیوی اور ماں تھے، اور نیچے بازار بس رہا تھا جو آریوں کا بازار تھا، اور اسی آریوں پر ہی زیادہ تر مشتمل تھا۔ پرلی طرف سیدھی دیوار تھی جس پر سے چھلانگ لگانے والا بچ نہیں سکتا تھا، اور ایک طرف یہ دروازوں دو طرف پختہ دیواریں گھری ہوئی تھیں، گویا اس شخص کے نکل بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ جب لیکھ رام نے وہ تصنیف مکمل کی اور آخری فقرہ لکھ کر اپنے ہاتھ انگرائی کے لیے اونچے کیے، تو اس وقت اس نے خنجر کا اس پر وار کیا اور اس کی انتڑیاں باہر نکلیں اور جگہ جگہ سے کٹ لیں۔ لیکھ رام کی چیخ اور دہائی سن کر اس کی ماں اور اس کی بیوی دوڑے، اور انہوں نے اس شخص کو دیکھا، اس وقت تک یہیں وہیں تھا، اور اس کا دیکھنا الہی تقدیر کے مطابق تھا جو بعد میں بیان کروں گا۔ اس شخص نے اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی کوئی، اس کی ماں کے سر پر ماری اور وہ بے ہوش ہو کر جا پڑی، اور پھر یہ نکلا ہے اس دہائی کے بعد۔ نیچے بازار والوں نے کہا ہمارے پاس سے تو کوئی گزر کے نہیں گیا، وہ شخص اوپر چڑھ گیا ہوگا۔ چھت پہ جا کے دیکھا تو وہاں سے نیچے اترنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ 2 منزلہ مکان کی چھت کے اوپر سے وہ اگر گرتا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹتی، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہر طرف تلاش کی گئی، لیکھ رام کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور پولیس چھان بین کے باوجود اس کو مہیا نہ کر سکی۔ لیکھ رام کے منہ سے اس وقت بیل کی طرح نہایت زور کی آواز نکلی۔ حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں یہ تھے کہ وہ ایک گائے کے بچڑے کی طرح خوار ہے اس کی،
جو نکلے گی۔ بیوی ماں دوڑے، لیکھ رام کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب جو احمدی تھے وہ ڈیوٹی پر تھے، اور ڈاکٹر پیری جو انگریز ڈاکٹر تھے جنہوں نے آ کے آپریشن کرنا تھا وہ موجود نہیں تھے۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے پیغام بھیجا، ڈاکٹر پیری آخر آ پہنچا اور اس نے آپریشن کیا، اور آپریشن کے دوران جب وہ ڈاکٹر یعقوب صاحب کو مرزا صاحب کہہ کے مخاطب ہوتا تھا تو لیک رام کانپنے لگتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب یہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ اور اس حالت میں بہت ہی کرب کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی۔ جب لیک رام کے ساتھ یہ واقعہ گزر گیا تو اس کی لاش جلا دی گئی اور دریا میں بہا دی گئی، جس طرح پہلے سامری کی لاش جلائی گئی تھی، اور اجل جسد لہو خوار اسی کے بچڑے کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تھا، جس سے ایک اور مماثلت اور الہی تائید حاصل ہوئی، یعنی لیک رام جو بولتا تھا وہ بچڑے کی طرح ڈکارتا تھا، اور اس کے سوا اس کے منہ سے کوئی واضح کھلی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا، خاکستر کر دیا گیا، اور اس کی لاش پانیوں میں بہا دی گئی۔ یہ پیشگوئی جب پوری ہوئی اور بڑی شان کے ساتھ عین وقت کے مطابق، تاریخوں کے مطابق 100% درستی کے ساتھ پوری ہوئی، تو ہندو اخباروں نے بہت شور مچایا، اور انہوں نے حکومت کو توجہ دلائی کہ اس نے ایک ایک لفظ سچا کیسے کر دیا پہلے سے، اس کو کیسے پتا چلا کہ بین ہی یہ واقعات ہوں گے، اس کو دن کا کیسے پتا چلا، اس کو مہینوں کا کیسے پتا چلا، عید کا کیسے پتا چلا۔ لازماً اس شخص نے خود قاتل تیار کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس پر بہت سے اخبارات میں بہت شور ڈالا گیا۔ اخبار راہبر ہند لاہور نے لکھا، کہتے ہیں کہ ہندو قادیان والے کو قتل کرائیں گے۔ یعنی جوابی کارروائی کے لیے اس نے اس طرح آمادہ کرنا شروع کیا کہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ ہندو لوگ اب مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آفتاب ہند نے مرزا قادیانی خبردار کے عنوان سے خبر شائع کی، مرزا قادیانی بھی امروز و فردا کا مہمان ہے، بکری کی ماں کب تک خیر منا سکتی ہے، بس مرزا قادیانی کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ بھی بقر عید کی قربانی نہ ہو جاوے۔ سارے ہندوستان میں احمدیت اس آریوں کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، جبکہ آریوں کے ساتھ تمام ہندو قوم شامل ہو چکی تھی، اور حضرت مرزا صاحب کا دستور یہ تھا کہ بغیر پہرے دار کے، آج میرے ساتھ تو آپ پہرے دار دیکھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے کوئی پہرے دار مقرر نہیں تھے۔ آپ اسی طرح صبح کی سیر کو جاتے، اسی طرح واپس آتے، اکیلے گھر میں، گھر کے دروازوں پر کوئی نگہدار، کوئی نگہبان مقرر نہیں تھا، اور تنہا سارے سفر کرتے تھے، اور ان ساری دھمکیوں کو آپ ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ حفاظت کا وعدہ تھا۔ بہت سے اشتہار شائع کیے گئے ہندوؤں کی طرف سے، اور انعام مقرر کیے گئے کہ کسی طرح اس قاتل کو ڈھونڈو، وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، وہ کہاں چلا گیا۔ اور اس ضمن میں بعض خبریں دی گئیں، یہاں تک کہ کشمیر سے بھی لوگ پکڑ کے بلائے گئے، اور دور دور سے اس شبے میں کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نہ سر نہ پیر، بعید نہیں کہ یہی قاتل ہو۔ ان کو پولیس نے پکڑا اور حاضر کیا، تو اس وقت ماں اور بیوی نے، جس نے دیکھ لیا تھا قاتل کو، انہوں نے گواہی دی کہ ہرگز یہ وہ نہیں، اس کی شکل اس سے نہیں ملتی۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا انتظام کر رکھا تھا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ لیکن ان دھمکیوں کے ساتھ بعض مسلمان علماء تھے جو خاموش ہو گئے،
ان کو یہ تو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوں. ان کو خطرہ تھا کہ سارے مسلمان پھر یہ نشان دے کے مسلمان ہو جائیں گے، احمدی ہو جائیں گے، احمدی مسلمان ہو جائیں گے. لیکن ان میں سے بعض مخالف ایسے تھے جنہوں نے خفیہ پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھجوائے کہ ایک آپ ہی تو ہیں جو لڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، اور آپ کو خطرہ ہے، اس لیے اس خطرے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ اپنے لیے ساری احتیاطیں برتیں، ہر قسم کی احتیاطی کارروائی کریں، پہرے دار مقرر کریں وغیرہ وغیرہ. بہت سے مشورے دیے گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی مشورے کو قبول نہ کیا اور اپنی زندگی طرز بود و باش میں کوئی بھی تبدیلی پیدا نہ کی. کوئی اکیلے تنہا، کبھی صبح جلدی سے سیر سے نکل جانے والے، یہاں تک کہ بعض صرف ایک خادم ساتھ ہوا کرتا تھا. گھر پہ کوئی پہرے دار نہیں، ہر شخص آتا جاتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روزمرہ میں کوئی ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ آئی. ہاں ایک مولوی تھا جس کو یہ بدبختی نصیب ہوئی کہ اس نے آریوں کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف زبان درازی شروع کر دی. اس مولوی کا نام محمد حسین بٹالوی ہے. انتہائی استضاء کی زبان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لیکرام کیا کرتا تھا، اسے خاتمے میں نہ لایا اور اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں الہامی قاتل کے عنوان سے مضمون لکھا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سلسلے میں بار بار تنگ کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، مولوی محمد حسین بٹالوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے حق میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا حضرت مسیح موعود کا نام الہامی قاتل رکھا. ہندو اخبارات نے جہاں تک ان کی بن پڑی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف چھوڑ ڈالا. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اتنی زیادہ کھچڑی پک چکی تھی اور ہندو اخبار اتنی زہر چکانی کر چکے تھے کہ اچانک ایک دن غیر متوقع طور پر پولیس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کو گھیرے میں لے لیا. اس وقت جو ایس پی تھا، سپرنٹینڈنٹ پولیس، وہ انگریز تھا، اور اس کے نائبین میں سے ایک ڈپٹی نائب تھا جو مسلمان تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہمیشہ غلیظ زبان استعمال کیا کرتا تھا. انسپکٹر پولیس تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان ہاتھوں سے مرزا قادیانی کو ہتھکڑی پہناؤں گا، دیکھو وہ کیسے مجھ سے بچ کے نکلتا ہے. چنانچہ جو تلاشی شروع ہوئی اس میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی جان حضرت مبارکہ بیگم کا چلہ نہائے ہوئے ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اوپر کے مکان سے زور زور کی آوازیں آنی شروع ہوئیں. مسجد کا دروازہ بڑے زور سے کھٹکا، اور اس طرف سے بھی ایک سپاہی نمودار اور اس طرف سے بھی ایک سپاہی نمودار ہوا. حضرت صاحب اندر دالان میں بیٹھے کام کر رہے تھے. آپ کو پیغام بھجوایا گیا کہ سپاہی آ گیا ہے. اب بڑے اطمینان سے اٹھے، مسجد کی طرف گئے، دیکھا تو وہاں انگریز کپتان پولیس کھڑا تھا. حضور نے اسے مکان کے اندر آنے کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ہی پولیس نے مکان پر ہر جگہ سے قبضہ کر لیا اور تمام اونچی جگہوں پر کھڑا ہو کر مکان کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ کرنے لگی. اس وقت ہمارے چچا جان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چھوٹے تھے، اور اماں جان کو سب سے پہلے اس واقعے کی اطلاع انہوں نے یہ دی کہ پائی آیا ہے. اماں جان حیران تھی، پائی آیا کیا مطلب ہے؟ تو وہ سپاہی کو دیکھ رہے تھے، تو سپاہی کو پائی کہتے تھے. تو سب سے پہلی جو اطلاع ملی ہے وہ اس بچے کی طرف سے ملی کہ سپاہی آ گیا ہے. لیکن پولیس کا جیسا کہ رواج ہے، چاروں طرف سے ہر طرح سے مسلح پولیس نے مکان کو گھیر رکھا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس
सुब्रमण्यम पुलिस को जो अंग्रेज था उससे फरमाया कि कोई अगर इजाज़त हो तो आपकी कोई खातिर की जाए, गर्म दूध कोई चीज़, इसलिए कि उसको बेचारे को तलाशी के दौरान एक छोटे दरवाजे से गुजरना पड़ा था और सर इतनी जोर से टकराया था कि भिन्ना गया था। इसलिए नहीं कि आने वाले पुलिस की कोई खातिर की जा रही है, उसकी बीमारी की पेश नज़र मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गर्म दूध ले आऊं, कोई चीज़ लाऊं, तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा नहीं मैं ठीक है, मैं समझ गया। अब जो तलाशी हुई है उसका हाल ये था कि तमाम ताले तोड़े गए, हर कोना खुद कतरा देखा गया, तमाम डाक की तलाशी ली गई, बाज ईंटें उखेड़ी गईं, बाज दीवार के पीछे जहां ख्याल था कि कोई चीज छुपाई जा सकती है वो दीवारों को उखेड़ दिया गया और कोई इम्कान बाकी नहीं छोड़ा जिससे कि छुपाने वाला कोई चीज छुपा सकता हो। यहां तक कि बास खतूत निकाले गए जिन खतूत में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लेखराम की मौत पर मुबारकबाद लिखी गई थी। वो खतूत उस पुलिस अफसर के सामने पेश किए गए और यही इंस्पेक्टर पुलिस दौड़ गया कि देखो जी पकड़ा गया। इस शख्स को इसके मुरीदों ने मुबारकबाद के खत लिखे हैं, साबित होता है कि इसका दखल है। वो अंग्रेज बहरहाल मुझसे मिजाज था, उसने कहा क्या बात नहीं कर रहे हो, इस खत पे इसका मुलव्वस होना कैसे साबित हो सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो एक खत है, मेरे पास एक संदूकची भरी हुई है, इजाजत हो तो मैं वो ले आती हूं। उस संदूकची में सारे मुबारकबाद के खाते हैं। गर्दी के इतनी तलाशी हुई है कि उस तलाशी में कोई इशारतन भी कोई सबूत किसी किस्म का अगर मुहैया होता तो वो जरूर वहां से निकलना चाहिए था। ये जब वाकया गुजर गया और पुलिस ने बिलाखिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बरी ज़िम्मा करार दे दिया, तब भी सारे हिंदुस्तान से आर्या समाज की तरफ से और बाद दूसरे हिंदुओं की तरफ से दुश्मनी का शोर बढ़ता रहा और बावजूद उस दुश्मनी के शोर के हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। उसी तरह आपने बकिया जिंदगी बसर फरमाई और ये 1897 का जलसा था जो इस लेखराम की पेशगोई के बाद इस शान के साथ मनाया जा रहा था। घासी राम MA LLB का ऐलान था, उसने ये बात हक कही कि सूबह पंजाब के दारुल खिलाफत लाहौर में यह कत्ल हुआ मगर पुलिस कातिल का पता चलाने में नाकामयाब रही। इत्तफाक ये देखिए गुलाम अहमद की पेशगोई पूरी हुई और पंडित लेखराम को शहादत नसीब हुई। इस बात को परमेश्वर ही जान सकता है कि उसका भेजा हुआ था, उसका भेजा हुआ अजाब था या इंसान भी था कि नहीं। चुनांचे हिंदुओं ने खुलेआम बड़े बड़े लीडरों और लिखने वालों ने यह तस्लीम किया। पंडित मदन गोपाल सनातन धर्मी का ये एतराफ है। वो लिखते हैं, लेखराम के मारे जाने की निस्बत पेशगोई और इल्जाम कत्ल से अंजामकार अपने बरी होने की पेशगोई पूरी हुई। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बरीयत की भी पेशगोई फरमाई थी। आपने फरमाया था ये मेरी पेशगोई है, लफ्ज़न लफ्ज़न पूरी होगी, लेकिन तुम देखना कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले झूठे निकलेंगे और मेरी बरीयत भी शाया होगी। चुनांचे ये बरीयत भी खुदा ताला के फजल से उसी साल पेश खुदा ताला के फजल से अंजाम अपने वाक़अतन ज़हूर पजीर हुई। ये एक वाक़या है जो मशहूर आर्या समाजी पंडित देव प्रकाश ने लेखराम के कत्ल के मुतालिक खुद लिखा है और इन सब बातों की तस्दीक की है। वो ये लिखता है, ऐन उस वक्त जबकि पंडित जी ने महर्षि के जीवन के इस आखिरी हिस्सा को, जिस वक्त के उन्होंने अपनी जिंदगी का वैदिक धर्म के रास्ते में कुर्बान किया और कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा हो, यानी ऐ खुदा तेरी ख्वाहिश पूरी हो, तेरी रजा पूरी हो। जब इस बात पर पहुंचा है
اس وقت وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا گیا۔ یہ ہندو لکھنے والا اقرار کر رہا ہے کہ لیکھ رام کے آخری الفاظ یہ تھے اٹھتے ہوئے، اب میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اے ایشور تیری اچھا ہو، اے خدا اب جو تو چاہتا ہے وہ کر۔ عین اس وقت وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ویدک دھرم میں کے راہ پہ قربان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تب پنڈت جی کی ماتا اور دھرم پتنی اس کی طرف دوڑی۔ اب یہ واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں ملتا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندو لکھنے والوں کا جو گہرا تعلق رکھتے تھے لیکھ رام سے، ان کا یہ اقرار ہے، اور یہ وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی شکل دکھا دی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کس مظلوم کو پکڑ کر تختہ دار پہ چڑھا دیتے اور یہ لکھ دیتے کہ قاتل پکڑا گیا۔ تو اس کی ماں کے وہ لکھتا ہے تب پنڈت جی کی ماتا اور دھرم پتنی اس کی طرف دوڑی، اس وقت اس بے رحم ظالم نے پنڈت جی کی بوڑھی ماتا کو بیلنا اس زور سے مارا کہ وہ اچانک چوٹ لگنے کے سبب سے بے ہوش ہو کر گر گئی اور وہ بے ایمان قاتل فرار ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد لوگ جمع ہو گئے اور پنڈت جی کو اسپتال لے گئے۔ یہ کچھ دیر کے بعد والی بات غلط ہے، وہ جو شور پڑا تھا اس کے ساتھ ہی دھڑا دھڑ لوگ اوپر چڑھنے شروع ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے تو قاتل نہیں گزرا، اوپر جا کے دیکھو۔ اوپر جا کے دیکھا تو وہاں اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بریت پر اس لحاظ سے اکتفا نہیں فرمایا کہ حکومت کی طرف سے تحقیقی کارروائی کے نتیجے میں آپ کو بری قرار دیا گیا ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے بریت چاہتے ہیں۔ دشمن مسلسل آپ پر الزام لگا رہا تھا اور بے حد غلیظ زبان استعمال کر رہا تھا کہ یہ قاتل ہے، یہ الہامی قاتل ہے، یہ فلاں قاتل ہے، اس سے ہم نپٹیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب باتوں کا ازالہ اس طرح فرمایا۔ اب دیکھیے مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت کس شان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں۔ اس کا ایک حل ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ الزام لگانے والا میرے سامنے قسم کھائے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شخص سازش قتل میں شریک یا اس کے حکم سے واقع قتل ہوا ہے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اے قادر خدا ایک برس کے اندر مجھ پر عذاب نازل کر جو ہیبت ناک عذاب ہو، مگر کسی انسان کے ہاتھوں سے نہ ہو، کسی انسان کے ہاتھوں سے نہ ہو، ورنہ لوگ پھر شک کریں گے اور نہ انسان کے منصوبے کا اس میں کوئی بھی دخل متصور ہو سکے۔ بس اگر یہ شخص ایک برس کی تک میری بد دعا سے بچ گیا تو میں مجرم ہوں اور اس سزا کے لائق کہ ایک قاتل کے لیے جو ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بہادر کلیجے والا آریا جو اس طور سے تمام دنیا کو شبہات سے چھڑا دے تو اس کو اختیار ہے وہ جس طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ سب کارروائی مکمل ہوئی، وہ لیکھ رام اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا، حکومت کی طرف سے بریت جاری ہو گئی، شائع کر دی گئی، اور حضرت مرزا صاحب ہیں کہ میدان چھوڑ ہی نہیں رہے، اسی طرح دنگل میں کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا خدا فیصلہ کرے گا، اے الزام لگانے والے اگر تم سچے ہو آؤ میدان میں، اور میں بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر جو کچھ تم مجھ سے کرنا چاہو گے وہ کرنا، اور میری جان حاضر ہے۔ اس مقابلے کے بعد گنگا بشن کی آمادگی اور فرار کا واقعہ ہے۔ گنگا بشن نے 3 اپریل 1997 کو یہ اعلان کیا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہیں، اگر مرزا صاحب یہ شرطیں مان جائیں تو میں حاضر ہوں۔ شرطیں کیا تھیں؟ پیشگوئی پوری نہ ہونے کی حالت میں آپ کو پھانسی دی جائے گی، پہلی شرط ہے۔ میرے لیے 10,000 روپیہ گورنمنٹ میں جمع کرا دیا جائے تاکہ آپ کو پھانسی
دینے کے بعد جو میں جشن مناؤں اس کے لیے کچھ روپیہ پیسہ بھی ہو. جب میں قادیان میں قسم کھانے کے لیے آؤں تو اس بات کا ذمہ لیا جائے کہ مجھے لیکھ رام کی طرح قتل نہ کیا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گنگا مشن کی تینوں شرائط منظور فرما لی، مجھے منظور، اور لکھا کہ میں تیار ہوں نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ گورنمنٹ کی عدالت میں اقرار کر سکتا ہوں کہ جب میں آسمانی فیصلہ سے مجرم ٹھہروں تو مجھ کو پھانسی دیا جائے. میں خوب جانتا ہوں کہ خدا نے میری پیشگوئی پوری کر کے دین اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے فیصلہ کیا ہے. بس ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ میں پھانسی ملوں، یہ ایک خر مہرہ کسی تکذیب کرنے والے کو دوں. خر مہرہ یا خر مہرہ؟ خر مہرہ ہی کرا تھا، خر مہرہ یا ایک خر مہرہ، یعنی ایک پائی ایک پیسہ جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، کسی تکذیب کرنے والے کو دوں، بلکہ وہ خدا جس کے حکم سے ہر ایک جنبش و سکون ہے اس وقت کوئی اور ایسا نشان دکھائے گا جس کے آگے گردنیں جھک جائیں گی. میدان میں کھڑے ہیں اور دشمن کو دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں. یہ اشتہار پڑھ کر لالا جی نے کہا 1 سال کو میں نہیں مانتا، چاہتا ہوں کہ فوراً زمین میں غرق کیا جاؤں. اور اس کا مطلب تھا کہ اس طریق پر میں بھاگنے کے لیے گرا نکالوں گا، یا یہ کہ مہینہ اور گھنٹہ موت کا مجھے بتا دیا جائے. حضرت اقدس نے جواب دیا کہ یہ آپ کے پہلے اقرار کے خلاف ہے. آپ نے خود جو شرطیں لکھی تھیں ان شرطوں کو میں من و عن تسلیم کر چکا ہوں. ان شرطوں میں 1 سال والی بات موجود ہے. بس آپ کے پہلے اقرار سے پھرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. علاوہ اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، اس کے حکم سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس نے مجھے 1 سال کا وعدہ فرمایا ہے. میں اپنی طرف سے تو باتیں بنا نہیں رہا، کیونکہ خدا نے مجھے 1 سال کا کہا ہے. میں 1 سال پر قائم رہوں گا. ہاں اگر میعاد کے اندر کوئی زیادہ تشریح خدا تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تو میں اس کو شائع کر دوں گا، مگر کوئی عہد نہیں. آپ اگر اپنی بہادری پر قائم ہیں تو 1 سال کی شرط قبول کر لیں. میں یہ اقرار بھی کرتا ہوں کہ صرف اس حالت میں یہ نشان سمجھا جائے گا جب کسی انسانی منصوبہ سے آپ کی موت نہ ہو اور کسی دشمن بداندیش کے قتل کا شبہ نہ ہو. لالا گنگا بشن نے اب کی دفعہ یہ شرط بھی زائد کی تھی کہ اگر آپ جھوٹا نکلنے کی صورت میں پھانسی دیے جائیں تو لاش گنگا بشن کے حوالے کی جائے، جو چاہے تو جلا دے یا دریابد کر دے. اس نے ایک یہ شرط بھی زائد کی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شرط کی منظوری کا بھی اعلان فرماتے ہیں. اس کے ساتھ لکھا، میرے نزدیک بھی جھوٹے کی لاش ہر ایک ذلت کے لائق ہے. اور یہ شرط در حقیقت نہایت ضروری تھی، جو لالا گنگا بشن صاحب کو عین موقع پر یاد آ گئی. لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ یہی شرائط بالمقابل اپنے لیے بھی قائم کریں. ہم نے مناسب نہیں دیکھا کہ ابتداً اپنی طرف سے یہ شرط لگا دیں، مگر اب چونکہ لالا گنگا بشن صاحب نے بخوشی خود یہ شرط قائم کر دی ہے، اس لیے ہم بھی تہ دل سے شکر گزار ہو کر اس شرط کو قبول کر کے اس قسم کی شرط اپنے لیے قائم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ گنگا بشن صاحب حسب منشا پیشگوئی مر جائیں تو ان کی لاش بھی ہمیں مل جائے، تا بطور نشان فتح وہ لاش ہمارے قبضہ میں رہے، اور ہم اس لاش کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ بطور نشان فتح مناسب مسالوں کے ساتھ محفوظ رکھ کر کسی عام منظر میں یا لاہور کے عجائب گھر میں رکھوا دیں. اس شان کا انسان ایسی باتیں کرتا. جس شخص نے خود قتل کا منصوبہ بنایا ہو، اس کو علم ہو کہ خدا کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں، وہ دنیا کی عدالتوں سے بری ہو چکا ہو، اسے ضرورت کیا پڑی تھی کہ دوبارہ خدا کی عدالت پہ جا پہنچے اور اس شان اور اس دلیری اور اس بہادری کے ساتھ اعلان کرے کہ ہاں میری لاش تم لو اور تمہاری لاش میں. میری لاش کو تم کہتے ہو نا کہ جلاؤ گے اور بکھیر دو گے، میں تمہاری لاش کی عزت کروں گا اور فرعون کی طرح اس کی ممی بنا کر لاہور کے عجائب گھر میں رکھوائی جائے گی.
اب لالا جی کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی شرطوں کو تسلیم کرتے ہوئے بار بار للکار رہے تھے کہ آؤ میدان میں آؤ، مگر لالا گنگا بشن صاحب کو اپنی لاش سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ مرد خدا کیسے بنتے؟ ناچار ایک اشتہار میں اپنی لاش دینے سے انکار کر کے اس قصے کو ختم کیا۔ آخری جو دلیل ان کی یہ تھی، آخری دلیل جو ان کی تھی وہ بس یہی تھی کہ یہ جو شرط ہے نا کہ لاش دینے والی، اگرچہ میں نہیں لگائی تھی مگر میں اس کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس قصے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ الہی مناظرہ تھا جو آسمان کی نظر کے نیچے خدا تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے اس دنیا میں کیا جا رہا تھا، اور یہ وہ مباہلہ تھا تو اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ عجیب بات ہے کہ اسی سال ضیاء الحق کی ہلاکت کے سلسلے میں بھی اسی طرح بریت ہوئی ہے۔ زمین سے بھی میری بریت ہوئی اور آسمان سے بھی میری بریت ہوئی۔ جو قاتل کہنے والا تھا وہ خود مباہلے کا نشان بن کر ہلاک ہو گیا، اس کا ذکر میں بعد میں پھر کروں گا۔ لیکن ضیاء الحق کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی فضائیہ کے ریسرچ سیل نے سابق صدر پاکستان کے طیارہ کے حادثہ کے بارے میں اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے، جو شائع کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جس کا ہمیں علم نہیں ہو سکا یہ طیارہ تباہ ہوا ہے۔ 88 میں ہونے والے حادثہ میں تخریب کاری کے شواہد، کوئی شواہد نہیں ملے، کسی قسم کی تخریبی کارروائی کا کوئی شبہ نہیں۔ بلیک باکس جو ہر قسم کی خرابی کو ریکارڈ کرتا ہے وہ ملا ہے، اس میں قطعی طور پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تخریبی کارروائی اس جہاز میں نہیں کی گئی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ جہاز کے تمام انجنوں نے حادثہ کے وقت فوری طور پر کام کرنا بند کر دیا۔ اب یہ ایک عجیب نشان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمام انجنوں نے بیک وقت بغیر کسی ایسی وجہ کے جو بلیک باکس ریکارڈ کرتا کام کرنا بند کر دیا۔ بس اس کے اچانک بند ہونے کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ایک بلیک باکس ہی گواہ تھا۔ تو جس طرح لیکھ رام اپنے انجام کو پہنچا اور اس کی ہلاکت کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آ سکی، اسی طرح اس زمانے کا لیکھ رام بھی اپنے اس انجام کو پہنچا جو اس کے لیے مقدر تھا، جس کے متعلق میں اپنی نظم میں پاکستان میں ہوتے ہوئے ان صاحب کی موجودگی میں اعلان کر چکا تھا کہ کل جو لیکھوں پہ تلوار چلی تھی آج جب اذن ہوگا تو تم پر بھی چلے گی۔ اس خدائی تقدیر نے اس دور کے اس لیکھ رام کو بھی صفایا کیا، اور یہ 1897 کی بات ہے اور آج 1997 ہے۔ بس دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کس طرح 100 سال کے بعد ایک سال دہرایا جا رہا ہے۔ یہ میں دہرانے کا لفظ اس لیے خصوصیت سے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت کی ترقی کے جتنے بھی الہامات اس سال میں ہوئے تھے وہ انشاءاللہ جماعت کے حق میں بھی اسی طرح پورے ہوں۔ بس اس الہی جشن منانے کی تقریب کے لیے تیاری کریں جو عالمی جشن ہوگا، اس میں توحید کی فتح ہوگی اور خدا تعالیٰ کی منہ کی ساری باتیں پوری ہوں گی۔ جو لیکھ رام پہلے قتل ہوا ویسا ہی لیکھ رام دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہی باتیں جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے وریث میں فرمایا، وہی باتیں آج اس زمانے میں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ میں نے بھی اس سال دوبارہ مباہلے کا چلنے دیا، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان بدبختوں کو ایک مباہلے کا چیلنج دیا تھا، میں نے بھی ایک آخری مباہلے کا چیلنج دیا ہے، اور اس مباہلے کے متعلق انشاءاللہ تعالی میں کل کی تقریر میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آسمان سے شہادتیں اتر رہی ہیں، آسمان سے گواہیوں کا نزول ہو رہا ہے۔ خدا بڑے زور آور حملوں کے ساتھ دنیا پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ احمدیت سچی ہے اور خدا کی جماعت ہے۔ اس جماعت کو دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اسے تمام عالم پر محیط ہونا ہے۔ تمام کائنات پر اگر ایک بادشاہی ہوگی تو وہ توحید کی بادشاہی ہوگی، اور ہم یہ ادنا غلام ہیں جو اس بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اب میں اس خطاب کو، جو کچھ اندازے سے زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے کیونکہ ترتیب اس کی جیسا کہ میری خواہش تھی ٹھیک نہیں دی جا سکی، خصوصیتیں اور بہت تھیں، بس جو خامیاں ہیں میں ان سے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو مضمون میں آج آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، اس سے پہلے اس طرح احمدی کی تاریخ پہ پیش نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دعا کر لیجئے، افتتاحی دعا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔